بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ہم آپ کے میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے دو تین باتیں آپ سے کرنی ہیں، اور ایک ایسا پلان انفولڈ ہوا ہے جو کہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا، اور اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو یہ جیسے جیسے حکمراں اتحاد عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک رکاوٹ کو توڑتا ہے، اگلی رکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، اگلی رکاوٹ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس سے مزید بڑی رکاوٹ آگے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سارے کا سارا انہوں نے ایک پلان تیار کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے اندر تقسیم کر کے ڈیوائیڈ کر کے اندر سے بغاوت کروا کے یہ سارے کام انہوں نے کرنے تھے۔ اس میں عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا، نواز شریف صاحب کی واپسی ہونی تھی، مریم صاحبہ کی بھی واپسی ہونی تھی، بھمائے نواز شریف صاحب کے جب آج وہ سعودی عرب میں مقیم ہیں تو ان کے ذریعے سب نے واپس آنا تھا۔ عید کے بعد یہ بڑی خوشخبری آنی تھی کہ نواز شریف صاحب عید کے بعد اچانک لینڈ کریں گے، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آخر کیسے اچانک لینڈ کیسے کر سکتے ہیں۔ ابھی تو پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ ان پہ مقدمات پہ بھی ہیں، ڈسکوالیفائی بھی ہیں، اور چیز نظر نہیں آ رہی۔ لیکن وہ یہ کہ ٹائم لائن کیا تھی؟ ٹائم لائن یہ تھی کہ پچھلی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتاتا، جو کچھ سپریم کورٹ میں ہو چکا تو وہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، جس کو لیڈ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ان تمام آنریبل ججز کو بھی سیلوٹ کرنا چاہیے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ بھی کمپرومائز نہیں کر رہے اور ڈٹے ہوئے ہیں آئین کے ساتھ، اور آئین پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو میجورٹی ہے، عدلیہ کی میجورٹی، اس میں ہائی کورٹس کو بھی انکلوڈ کرتا ہوں میں، وہ پہلا موقع ہے کہ وہ نظریہ ضرورت کے مطابق فیصلے نہیں دے رہے، وہ آئین پاکستان کو مقدم رکھے ہوئے ہیں، وہ جمہوریت کے تسلسل کو کوشش کر رہے ہیں، وہ سب کو لے کے آ رہے ہیں کہ آپ آئین کے پابند ہو جائیں۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ بدقسمتی کہ ہم پچھلے 75 سال سے جسٹس منیر سے لے کے آج تک ہم یہ تحریک چلاتے رہے، ہم یہ نیریٹو بناتے رہے کہ جسٹس منیر کی روح سپریم کورٹ میں موجود ہے، اس کو نکال پھینکنا چاہیے۔ اب جب آنریبل ججز خود، اعلیٰ عدلیہ خود اس جسٹس منیر کی جو تعفن زدہ لاش ہے، روح ہے، بدروح ہے، اس کو نکال کے باہر پھینکنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ایک بہت بڑا ہم خیال میڈیا ہاؤسز اور ہم خیال دانشور، ہم خیال جو سیاستدان، وہ سارے کے سارے وہ اس تگودو میں ہیں کہ نہیں، سپریم کورٹ کو ہم آزاد نہیں ہونے دیں گے، آزادی سے فیصلے نہیں کرنے دیں گے، اس کو آئین کی حفاظت نہیں کرنے دیں گے، بلکہ سارے بضد ہیں کہ نہیں، آپ نظریہ ضرورت کے مطابق فیصلے دیں، یہ 90 دن کے اندر کے الیکشن جو ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ نظریہ ضرورت لے کے آئیں، جو جسٹس منیر نے فیصلہ دیا تھا ہمیں وہ فیصلہ چاہیے۔ لیکن عدلیہ اس کو مزاحمت کر رہی ہے، اور عدلیہ ایک خاص ڈائریکشن پہ چل رہی ہے، اور وہ ڈائریکشن ہے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن۔ نہ پارلیمنٹ کی بالادستی، نہ سپریم کورٹ کی بالادستی، نہ اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی، نہ کسی اور کی بالادستی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم ہے، وہ بالادست ہے، اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے ذریعے ہی پارلیمان وجود میں آتی ہے، عوام کے ذریعے، اور یہ کانسٹیٹیوشن ہے یہ بھی عوام کی ول ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے عوام کے درمیان اور حکمران کے درمیان، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے کہ ہم نے اپنا اختیار ان شرائط پہ آپ کو حوالے کیا ہے۔ یہ سوشل کانٹریکٹ آئین کیا ہوتا ہے؟ سماجی عمرانی معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ عوام جو ہیں وہ خود اپنا ول دیتے ہیں عوام یہ منتخب ارکان کو، منتخب ارکان گئے، انہوں نے جا کے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا، پوری قوم کی سپورٹ حاصل تھی، وہ کانسٹیٹیوشن بن گیا۔ اب اس کانسٹیٹیوشن سے آگے پیچھے کوئی نہیں ہو سکتا، حکمران بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے عوام کے درمیان اور حکمران کے درمیان، اور اسی ایگریمنٹ کے تحت وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں، اسے ہٹ کے نہیں کر سکتے۔ لہٰذا وہی کانسٹیٹیوشن، اور آرمی چیف نے بھی اب یہ بات کر دی ہے کہ پارلیمان عوام، سینٹر آف گریوٹی عوام ہے، اور عوام سینٹر آف گریوٹی عوام ہے، اور پارلیمان جو ہے وہ عوام کی آواز ہے، اور پارلیمان نے عوام کے مطابق، قومی امنگوں کے مطابق چلنا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ ایکچوئل فیکچوئل یہ بات ہے۔ اب جب سپریم کورٹ بھی یہی بات کر رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم ہے، اس سے نہ پارلیمان سپریم ہے، نہ سپریم کورٹ باہر اس سے جا سکتی ہے، اور اسی میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ اب اسی سپریم کورٹ سے یہ نظریہ ضرورت ہے فیصلہ مانگ رہے ہیں، اور وہ فیصلہ مانگ رہے ہیں کہ آپ درمیان سے نکلیں، ہم یہ اپوزیشن کو کچل دیں گے، یہ فتنہ سمجھ کے اس کو مار دیں گے،
پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان صاحب ہے، باقی جماعتیں ہیں جو اس وقت اپوز کر رہی ہیں، اور میڈیا ہے جو بھی میڈیا بھی اپوز کر رہا ہے، اس کو بھی ہم نبڑ لیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ کیسے ان سے نمٹتے ہیں، بس آپ درمیان میں سے نکلیں۔ لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ درمیان میں کھڑی ہے۔ اب انہوں نے پلان کیا کیا ہوا تھا؟ پلان یہ تھا کہ 184 میں ہم امینڈمنٹ کریں گے، جیسے ہی پہلے تو رام کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا، ایگریمنٹ نہیں ہو سکا، کوئی جج برائب نہیں ہوا، کوئی دھمکی شمکی کام نہیں آئی، آڈیوز دے کے دیکھ لیں، سب کچھ کر دے۔ اوپن کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ججز کے خلاف آڈیوز لیک کرواتے ہیں اور اس کے بعد یہ بلیک میل کرتے ہیں، تو وہ میسج تھا کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کریں گے۔ بہرحال اب آہستہ آہستہ کام آگے آ رہا ہے، لیکن اس دوران ہوا یہ کہ 184(3) میں امینڈمنٹ کر دی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ذرا اس راستے سے جاتے ہیں، کوئٹہ پلان تارڑ سازش سائٹ۔ اب انہوں نے اس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھنا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ صدر علوی صاحب جو ہیں وہ سائن کر دیں گے، اگر نہ بھی کیے تو اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو منظور کروائیں گے، جوائنٹ سیشن بلائیں گے، اور اس کے بعد پھر دستخط کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل بات درست ہے، جب دستخط کی ضرورت نہیں ہوگی تو 20 تاریخ سلپ آف ٹنگ کہہ لیں، بلکہ سلپ آف ٹنگ تو نہیں کہنا چاہیے، اندر ہوتا ہے نا، انسان بناتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا ٹارگٹ، میں اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو نون لیگ کو بھی یہ خوش فہمی تھی کہ ہم اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ عمرتا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز اور جسٹس منیب اور جسٹس نقوی اور جسٹس عائشہ ملک اور یہ جسٹس شاہد وحید، جسٹس فلان، جسٹس، یہ سارے جسٹس صاحبان، یہ تو ساری ہماری مٹھی میں ہوں گے۔ کب ہوں گے؟ یہ ہوں گے 20 تاریخ کے بعد، یعنی کہ 20 اپریل۔ 20 اپریل کو کیا ہونا تھا؟ ان کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ صدر مملکت کو ہم دوبارہ بھیجیں گے، تو 20 تاریخ ڈیڈ لائن تھی، 20 تاریخ تک انہوں نے دستخط کر دیے، تب بھی نہ کیے تب بھی یہ قانون بن جائے گا۔ اب اس میں یہ جو 3, 4 اور 4, 5 کی جو بحث انہوں نے شروع کی ہوئی تھی، یہ باقاعدہ ٹارگیٹڈ تھی، اور اس کا انہوں نے کیا ہوا تھا، ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس بیانیے کو آگے لے کے بڑھنا ہے، اور اس بیانیے کو ہم نے لے جا کے کب اپنا مقصد اچیو کرنا ہے، اور اسی سے ہی ہم اپنی ریورس کریں گے سارا کچھ۔ یہ ایک طے شدہ پلان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے عطا تارڑ نے کہہ دیا ٹی وی پروگرام میں کہ ان کے پاس 20 تاریخ تک ٹائم ہے، تو 20 تاریخ کے بعد تو ہمارا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ وہ ایگزیکٹ وہ صحیح کہہ رہے تھے، پلان یہ بنایا ہوا تھا۔ اب انہوں نے 21 تاریخ کو یہ جو بل ہے یہ قانون میں تبدیل ہو جانا تھا، 184 میں جو امینڈمنٹ کی ہے انہوں نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت، جس میں چیف جسٹس کے اختیارات کو انہوں نے کٹیل کر دیا، ان کو شارٹ کر دیا، مختصر کر دیا، اس پہ کنٹرول حاصل کر لیا، اور یہ جو بل ہے اس کے اکارڈنگلی تو یہ ہو جاتا، تو انہوں نے 21 تاریخ کو گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جانا تھا۔ اور یہ وہ پلان ہے جو مجھے انتہائی اہم ترین حکومتی ذریعے نے میرے ساتھ ڈسکس کیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ کچھ ہم نے یہ کرنا تھا، اور ابھی بھی ہم اسی طرف بڑھیں گے۔ تو یہ 21 تاریخ کو انہوں نے یہ کام کرنا تھا، 21 تاریخ کو گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جانا تھا، اس کے بعد چھٹیاں ہو جانی تھیں، عید کی چھٹیاں سکون سے انہوں نے گزارنی تھیں۔ واپس جب آنا تھا 21 اپریل بنتا ہے بروز ہفتہ، جہاں سے جمعے سے چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، 20 سے چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، 20 سے 25 تک چھٹیاں ہیں عید کی۔ جب انہوں نے واپس آنا تھا، واپس آ کے جی 26-27 تاریخ کو اسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت سینئر موسٹ ججز نے یہ میٹنگ کال کرنی تھی، اور میٹنگ کال کر کے ریویو والا اسی کیس کو ٹیک اپ کرنا تھا۔ ظاہر ہے چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کو میجورٹی حاصل نہیں ہونی تھی، اس کے بعد ایک بینچ بننا تھا، اور اس بینچ نے 5 ممبرز بینچ بننا تھا، اور 5 ممبرز بینچ جو ہے یہ سارے کا سارا کام اس بینچ نے سنبھالنا تھا۔ لیڈ اس بینچ کو کرنا تھا، یہ حکومتی ذریعے کی اطلاع میری نہیں ہے، اس بینچ کو لیڈ کرنا تھا جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے، اور اس میں ادر 4 ججز ہونے تھے، اور موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ وہ ادر 4 ججز جو ہیں وہ ہونے تھے جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا، تو 1+4 کا یہ بینچ کانسٹیٹیوشن ہونا تھا۔ اور اس بینچ نے وہ جو آرڈر ہے پنجاب میں انتخابات کروانے کا 14 مئی کا، اور 14 مئی سے پہلے کا، اس کو انہوں نے سسپینڈ کرنا تھا، ان کو روک دینا تھا، اسٹے گرانٹ کر دینا تھا، اور اس پہ دوبارہ سے سلسلہ شروع ہونا تھا، وہ کیس ری اوپن ہونا تھا۔ اور یہ ساری چیزیں جب ہو جاتی تو اس کے بعد چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب، اور اس کے ساتھ ہی اگلا جو پلان تھا یہ اس کو ختم کرنا تھا اس آرڈر کو، اور اس کے بعد پھر فردر کیا ہونا تھا۔ اچھا، یہ ساری باتیں کہاں سے، یہ انفارمیشنز
چیف جسٹس آف پاکستان تک بھی پہنچ رہی تھیں. یہ ساری انفارمیشن، یہ پلاننگ جو ہے کہیں اور بھی پہنچ رہی تھی. یہ پلاننگ لیک بھی ہو رہی تھی ساتھ ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے جب زیادہ لوگوں میں ڈسکشن ہوگی تو ایسا ہی ہے. تو یہ کچھ چیزیں اس میں سے فورتھ فلور پہ ہوئیں. آپ جیسے ہی لفٹ لیں اور فورتھ فلور پہ جانے کی کوشش کریں، فورتھ فلور پہ جب نکلیں تو لیفٹ مڑنے کے بجائے اگر آپ سیدھے نکل جائیں تو وہاں پہ کچھ پلاننگس وہاں پہ بھی ہوئیں، اور کچھ آؤٹ آف دا بلڈنگ بھی ہوئیں، اور کچھ فورتھ فلور کے بجائے کسی اور فلور پہ بھی ہوئیں. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ یہ انفارمیشن گیدر اپ ہو رہی تھیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا. پھر ایک اور کام کرنا تھا، کیونکہ یہ جب ہو جاتا عید کے بعد، تو یہ جب سسپینڈ ہو جاتا آرڈر، اور اس آرڈر کے سسپینڈ ہونے کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا، اور ان کا بھی کیس ہونا تھا، ٹیک اپ ہونا تھا. پھر نواز شریف صاحب نے واپس لینڈ کرنا تھا، اور پھر آگے پھر فردر پروسیس شروع ہونا تھا. یہ جو چیزیں ہیں یہ باقاعدہ حکومتی ذریعے. اب یہ اس سارے معاملے میں ہوا یہ کہ یہ جب ڈسکشن ہو رہی تھی، کیونکہ اپروچ تو سب کو کیا گیا تھا، اور اس میں جن لوگوں کو اپروچ کیا گیا انہی میں سے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ انہوں نے ڈسکس بھی کر لیا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے پھر سارے انڈیویجول سب سے ملاقاتیں بھی کی، اور انہوں نے خود بھی گیس کر لیا کہ کون کہاں کھڑا ہے. اور کچھ تو جو ہیں وہ بالکل آنریبل ججز جو ہیں، کچھ تو بالکل نارمل وے میں آ گئے، اور وہ اتنے اگریسو نہیں ہوئے، اور انہوں نے وہ اس ڈسکشن کو ایک پروفیشنل ڈسکشن ہی سمجھا. اور لیکن اس میں اس دوران یہ ہوا کہ جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام آنریبل ججز کو چھوڑ کر چلے گئے پارلیمنٹ ہاؤس، اور وہ وہاں پہ جا کے ان کے درمیان بیٹھ گئے. تو جب وہاں جا کے بیٹھ گئے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ گڑبڑ ہو گئی، اور گڑبڑ ہونے کے بعد کچھ چیزیں مزید انفارمیشنز آ گئیں، اور جب مزید انفارمیشنز آئیں تو معاملات پھر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جائے، کیونکہ ساری باتیں تو طے ہو گئی تھیں کہ فل کورٹ بھی بنانا ہے، سب کچھ کریں گے ہم آپس میں، یہ سارے رول بھی بناتے ہیں جو کنسرنز ہیں. لیکن یہ جب ایکٹ ہوا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، یہ جو پلان ہے یہ کچھ اور ہے. اس لیے پھر ایک اور بات، اسی دوران 8 ججز کے خلاف ریفرنس آ گیا، 8 ججز اور پلس جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کے خلاف. اب اگلا جو اقدام تھا یہ یہیں تک نہیں تھا، ان کا یہ جیسے عمران خان کو فتنہ قرار دے رہے ہیں کہ بغاوت کچھ، اسی طرح سے ادھر بھی یہی سٹیٹس دے دیا گیا تھا چیف جسٹس صاحبان کو بھی، اور ان تمام آنریبل ججز کو جو یہ لیڈ کر رہے ہیں، یہ فیصلہ دے رہے ہیں اس 90 روز کے اندر اور آئین کی سپریمیسی کا جو جنگ لڑ رہے ہیں، ان سب کے خلاف ریفرنس موجود تھے. پھر انہوں نے ان کا وہاں پہ کلین سویپ نہیں بلکہ آپریشن کلین اپ کرنا تھا، اور اس میں سے ججز کو اٹھا کے باہر پھینکنا تھا جوڈیشل آرٹیکل 209 کے ذریعے سے، جو ایک ریفرنس ان کے خلاف ریفرنس ہے، ان کو پایہ تکمیل کو پہنچانا تھا. یہ کچھ چھوٹا سا پلان نہیں تھا، یہ بہت بڑا پلان تھا. پھر نہ انتخابات ہونے تھے، پھر ایسا نظریہ ضرورت آنا تھا کہ آپ جسٹس منیر صاحب آپ جسٹس منیر کو بھول جاتے، اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے ارشاد حسن خان کا بھی فیصلہ بھول جانا تھا، جس میں انہوں نے ضیاء الحق پرویز مشرف صاحب کو 3 سال کی پلاننگ دی تھی. یہ حکومتی ذریعے کی اطلاع ہے. ظاہر ہے اندر جو بیٹھے ہیں حکومت کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ہوں کہ معاملات، ظاہر ہے یہ سب کچھ جب کرنا تھا تو کیا ہونا تھا، انریسٹ پیدا ہونا تھا، مارشل لا کی طرف صورتحال جاتی، ایمرجنسی کی صورتحال جاتی. اسی لیے یہ ساری انفارمیشن جو ہیں وہ وکلا تک بھی پہنچی، اور پھر چودھری اعتزاز احسن صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب، خواجہ طارق رحیم صاحب، حامد خان صاحب، اور امتیاز صدیقی صاحب، شعیب صدیقی صاحب، اور اظہر صدیق صاحب، یعنی کہ جتنے بھی نام آپ لیں وہ تمام کے تمام، ناصرہ جاوید صاحبہ. پھر اس میں یہ جو سارا کچھ پلان تھا، اس میں کچھ ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحبان اور کچھ ریٹائرڈ ججز آف دا سپریم کورٹ جن کا تعلق پنجاب سے تھا، ان کو بھی آن بورڈ رکھا ہوا تھا. ان کے ساتھ بھی پلاننگ کی گئی تھی کہ آپ نے اس طریقے سے آپ بھی ذرا اس میں ہمیں سپورٹ کریں. یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ لیک ہو رہی تھیں. تو یہ ہے ایک بنیادی چیز جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ یہ اتنا زیادہ. اب چونکہ آپ کو معلوم ہے
کہ یہ بینچ جو 8 رکنی بینچ بنا، ان کا خیال نہیں تھا، کیونکہ پھر یہ 8 رکنی بینچ بن گیا۔ 8 رکنی بینچ نے بن کے جب بنا تو وہ بھی ریزسٹ کیا گیا، اچھی خاصی مزاحمت کی گئی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس دن ہمت کر کے وہ 8 رکنی بینچ جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پہنچا کورٹ 1 میں، اور انہوں نے ہیئرنگ کی اور انہوں نے آرڈر پاس کیا، اور وہ جو پروسیجر رولز تھے وہ پروسیجر رولز نہیں تھے، وہ پروسیجر سپریم کورٹ رولز نہیں تھے، بلکہ وہ تھا کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ کو اپنے قبضے میں لینا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا گرینڈ آپریشن ہے، بیسیکلی وہ نارمل قانون سازی نہیں تھی، وہ بڑی گرینڈ آپریشن تھا۔ اس کو پھر انہوں نے آرڈر پاس کر دیا اور وہ کر دیا سسپینڈ، اور جیسے ہی وہ سسپینڈ کیا، اب یہ جو 20 تاریخ 21 تاریخ یہ سارے کا سارا یہ جو آپ چیخیں سن رہے ہیں، خاص طور پہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو گفتگو کی، پھر ابھی مریم صاحب اور نواز شریف صاحب نے بولنا ہے، اور انہوں نے بھی ابھی زہر اگلنا ہے، کیونکہ فی الوقت تو چیف جسٹس آف پاکستان کو اب صلح کے پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں۔ اب صلح کے غلطی ہوگی، یہ شہباز شریف بچوں نے غلطی کر دی، شہباز شریف بھی بیوقوف تھا، یہ تارڑ بھی بیوقوف تھا، یہ اعظم نذیر تارڑ بھی بیوقوف تھا، اس لیے اب ذرا مہربانی کریں ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو آپ کو پتہ ہے ہم بہت وفادار لوگ ہیں، اب یہ میسیجز بھجوائے جا رہے ہیں اور یہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اور آئین سے باہر کوئی نہیں جائے گا، اور نظریہ ضرورت اب زندہ نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، آنریبل ججز جو ہیں وہ اپنی جاب تو ختم کر سکتے ہیں، اپنے عہدوں سے فارغ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔